صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین صاحب بانی زید شرفہ زید علمہ زید نطقہ وزید شرفہ اور دیگر علماء کرام اور دیگر عاشق شاہ صاحب میاں شوکت صاحب شکور صاحب ناصر الامیر صاحب اور جتنے بھی اس محفل بعد کے وعابدین منتظمین میں سب مبارکباد پیش کرتا ہوں دیگر علماء کرام اگر میں اسماء گرامی کی بات کروں گا تو یقیناً انہاں کے نام لینا بڑی شہادت اور اعزاز دعا فرماؤ اللہ کریم تمام علماء حق علماء اہل سنت و جماعت کا سایہ سڑے اثرات تعلیم قدیر بسیط و عافیت کا دعائیں فرمائے اور انہاں دے ملفوظات حق اللہ کریم دعانت میں مستفیض و توفیق عطا فرمائے اور ملک صاحب شفیع امانت صاحب اور انہوں نے جتنے بھی رفقاء نے اس محفل سجان کے اندر جنہاں جس لحاظ نے بھی تعاون فرمایا اللہ تبارک و تعالی سب کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل پاک میں دین و دنیا کے اندر تمہارے واسطے میرے واسطے ذریعہ کامیابی اور ذریعہ نجات بنائے آمین آمین ثم آمین اور دیگر میں لوگ تجربے دے کافی سال سے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلامت نے کہ بڑا سفر بھی دے بلا تاخیر حضرات اپنی گفتگو میں تھوڑی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں توجہ فرمائی ہوئے تیرے تے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام کی تخلیق کے 3 مرحلے تو بولو چاہتا تھا چاہیے ہمیں کو پتہ لگے جیدے بیٹھے تو تھوڑا جو سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کچھ نہ ابھی اتنا نہیں کہہ دیا گیا چپ کر کے نہ بولو کچھ چیز لگے ہمارے تک سبحان اللہ بزرگ اللہ تشریف فرماؤں سعادت یہ اعزاز ہے بزرگ مستثنیٰ نے تندرست اور نوجوان ذرا سینے تک دل لا کے اللہ دی پاکی دا اعلان کرے نہ کرو نہ کرو سبحان اللہ دیکھو نا ذوق ہے اور جڑے ابھی تک نہیں بولے خیال کرو جب میں نے زبان عطا فرمائیے گونگے نہیں کہ سبحان اللہ کہہ لو عطا نہ لگنا تو جھڑا کو بیان ہے عرض کر دیا کہ تیری تے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام کی تخلیق کے 3 مرحلے میں 3 مراحل کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی 3 مراحل ثلاثہ وہ کیڑے کیڑے مرحلے ہیں سب تو پہلا مرحلہ
جس میں کیا جاتا ہے تخلیق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ اس کا نام ہے ظہور نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ صدیق اکبر دے آقا آپ کی تخلیق کا تیسرا اور آخری مرحلہ ظہور بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے تین مراحل دے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی. تفصیل نہیں اجمالاً میں نہ دے تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا توجہ فرمائی. ان سب تو پہلا مرحلہ کی رہے کہ وہ زمانہ ہے، کہ وہ دور ہے، کہ وہ جہان ہے، کہ وہ عالم ہے، کہ وہ وقت ہے، کہ وہ جہان ہے کہ جدو جہان دا نام و نشان بھی نہیں. کہ وہ زمانہ ہے جدو زمانے دی کوئی معرفت نہیں. کہ وہ وقت ہے کہ جدو وقت دیا اکائیاں دا کوئی نام و نشان نہیں. حدیث صحیح تو ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانت باہو ولم یکن باہو شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال اس کائنات دے اندر کوئی شے نہیں، بس تنہا رب ہے. نہ زمین، نہ آسمان، نہ نور، نہ قلم، نہ چاند، نہ تارے، نہ شجر، نہ حجر، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ نبی، نہ ولی، نہ غوث، نہ کتب، نہ ابدال، نہ اوتاد، نہ قطب الاقطاب، نہ قطب الارشاد، نہ کوئی رازی، نہ کوئی غزالی، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی فہامہ، نہ کوئی شیخ الحدیث، نہ کوئی شیخ القرآن، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی ملا، نہ کوئی میانہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر. رب فرماتا ہے میں تنہا سا. نہیں یار بار بار نہ اتنی ہے سبحان اللہ، یہ میرے سے دین نہ چاڑو، یہ نہیں ہوگی سبحان اللہ کہہ کے. جو سبحان اللہ کہنے تھے سینے کا زور لا کے کہہ. بار بار میرے کو اخوایا دینا بڑی مہربانی. توجہ رب فرماتا ہے میں تنہا، کلا خالق کا مخلوق ہے ہی نہیں. کوئی نہیں جڑا مینوں الہ کہے، کوئی نہیں جڑا مینوں وحدہ لا شریک منے، کوئی نہیں جڑا مینوں مالک یوم الدین تسلیم کرے. رب فرماتا ہے کوئی نہیں جڑا میری بارگاہ عجز و انکساری کا اظہار کرے، کوئی نہیں جڑا میرے بارگاہ سجدہ کرے، رکوعات پیش کرے. میری خالقیت، میری ربوبیت، میری الوہیت، میری یکتائی، کبریائی اور میری وحدانیت کوئی پہچان نہیں. رب فرماتا ہے کوئی انہاں دا اقرار کرنے والا نہیں، کوئی معرفت نہیں، کوئی نشان نہیں. رب فرماتا ہے میری کوئی پہچان نہیں. یا اللہ پھر فرمایا ہے تو سیاں مگر چھپیا ہویا خزانہ، ہے سیاں مگر چھپیا ہویا خزانہ. یا اللہ پھر کی ہویا؟ رب فرماتا ہے پھر میں چاہیا. یا اللہ کی چاہیا؟ رب فرماتا ہے پھر میں چاہیا کوئی تھی ہو گئے. سبحان اللہ، کوئی تھی ہو گئے. یا اللہ کون؟ فرمایا پھر میں چاہیا کوئی تھی ہو گئے جیڑا میرے شرمنی حسن دا مظہر و آغاز بنے. کوئی تھی ہوئے جدے چو میرا عکس نظر آوے، کوئی تھی ہوئے جدے چو میرا پرتاؤ نظر آوے، جدے چو میرا جلوہ نظر آوے، جدے چو میرا حسن نظر آوے. رب فرماتا ہے پھر میں چاہیا کوئی ہوئے جدے چو میرا نقش اول نور نظر آوے. یا اللہ پھر رب فرماتا ہے جدو میں یہ چاہیا پھر میں وحدانیت دا آئینہ سامنے رکھیا. جس لئے میں ویکھیا میں انہوں نے اپنا عکس نظر آیا، اپنا پرتاؤ نظر آیا، اپنا جلوہ نظر آیا، اپنا حسن نظر آیا. رب فرماتا ہے میں نقش اول نور نظر آیا. میں ویدہ رہا بالآخر احببتو منہو دے نال محبت. بولو جواب دیو، منہو دے نال ہے
یا اللہ پھر کیا ہویا؟ فرمایا تینوں نہیں پتا جدو محبت ہوئے تے ادو کی ہوتا ہے؟ جدو محبت ہوئی میں ادو ہی کہہ دیتا سونیا آج تو بعد میں بھی تیرا وہاں میری ہر شے بھی تیری جنوں دل کر دے حلال کر جیڑی شے نو دل کر دے حرام کر سونیا جو تیری مرضی ہو وچ میری رضا جو تیری چاہت وہ میری چاہت فرمایا میرا نظام فطرت ہوے گا میرا قانون قدرت ہوے گا کہ اگر تو بے ایمان مسلمان ہونا چاہے تے انہوں تیری شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا پڑے گا میرے فرمودات تسلیم کرنے پہن گے نمازہ فرض میں تے قائم کرنیاں پہن گیا لیکن جے کوئی بے ایمان تیری بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کرے نا سونیا میں مسلمان ہونا چاہنا میں تیری غلامی دا پٹا گل وچ سجانا چاہنا تیرا امتی بننا چاہنا پر ایک شرط ہے کہ نمازاں 5 نہیں پڑھیاں جاندیاں 2 پڑھاں گا 3 دی چھٹی دے جے تو آگے نا چل مسلمان ہو کلمہ پر میرا امتی بن کے 3 دی چھٹی میں آکھا گا جا ہے 3 دی چھٹی فرمایا میرا نظام کہ اگر کسی شخص کو کسی موقع تے گواہی پیش کرنے کی ضرورت آ جائے تو ایک بندہ جدو گواہی دے گا تو وہ دی گواہی ایک کی تسلیم کیتی جائے گی 2 دے برابر وہ دی گواہی تسلیم کیتی جائے گی نہیں فرمایا سونیا جو تیری زبان جو جملے نکلا ہونا خزیمت الانصاری النسی شہادتہ رجل جے تو ایک اعلان کر دے میں کہ میرا خزیمہ اج تو بعد جدے حق وچ گواہی دے وے یہ دی گواہی نو سنگل گواہی نہیں ڈبل گواہی بنیا جائے گا تے جے تو خزیمہ دی گواہی نو تو گواہاں دے برابر کرے گا نا تے میں بھی آکھاں گا جاؤ خزیمہ تیری گواہی تو دے برابر میرا قانون یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو پہلے نماز عید پڑھے پھر جانور ذبح کرے اگر نماز عید پڑھن تو پہلے جانور ذبح ہو جائے ایک گوشت کی فراوانی دی ہو سکتی ہے قربانی نہیں تے جے کو شہادی رسول نماز عید پڑھن تو پہلے جانور ذبح کر لے پھر تیری بارگاہ چ حاضر ہو جاوے جے تو کہہ دینا چل تیری ہو گئی آیا کھانا جا تیری ہو گئی حضرات توجہ فرمانا میں وقت دے ملا تے وقت دے قاضیاں نو دعوت دے فکر دے رہی ہوں جدا عقیدہ یہ ہوئے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ ذرا غور کرے توجہ حضرات بلکہ میں ایک اور حدیث پیش کر جانا جس طرح تسی تشریف فرماؤ نا اسی طرح تیرے تے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے وہ صحاب جنہ دے بارے زبان مبارک جنبش چاہے تے پھول چڑھا امام الانبیاء دی بارگاہ اصحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم وہ صحابہ جنہ دی اقتدار زہرا دے بابا نے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیتا ہے یہ دے بچ ایک گل سن لو یہ میرے نبی دا فرمان مقید نہیں بلکہ مطلق ہے یہ قید نہیں کہ جے میرے ابو بکر دی اقتداء کرو گے تے جائز ہے عمر دی کرو گے تے ناجائز ہے عثمان دی کرو تے جائز ہے علی دی کرو تے ناجائز ہے نہیں یہ مطلق حکم ہے قید کوئی نہیں فرمایا چاہے میرا ابو بکر ہوئے میرا عمر ہوئے میرا عثمان ہوئے میرا علی ہوئے میرا طلحہ ہوئے میرا زبیر ہوئے میرا سعد ہوئے میرا سعید ہوئے میرا مشیب ہوئے میرا عثمان ہوئے میرا سہل بن سعد ہوئے میرا مقداد ہوئے میرا بلال ہوئے میرا حنیف ہوئے میرا امیر معاویہ ہوئے کسے اصحابی النجوم میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت چمکتے ہوئے ستارے تو جدی بھی اقتداء کرے گا گمراہ نہیں ہوئے گا صراط مستقیم پہ رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ وہ صحابہ نبی پاک کی بارگاہ چ بیٹھے نے تے کردے کی نہیں پہ موجہ مار دے کی پہ کردے نے بولو بولو کی پہ کردے نے موجہ مار دے نے کیویں نالے مکھڑے فتوحا دیاں زیارتاں کردے نے نالے صاحب دین کو نو دین پہ حاصل کر امام الانبیاء نے صحابہ نے خطاب فرمایا کی سنو نبی دا فرمان
علی رحمت جو فرما دے جانا دھیرے دھیرے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو خطاب فرمایا انا آج فرض ہو گیا حج کریا کرو ایک شاکر سو کھڑے ہو گئے ہاتھ بھر لے دل نبی پاک نے قدمت نظرانہ گردن چک جاندی ہے تے ہولی جی آواز کیونکہ شاکی سی نا سنی سی کون سی بولو بولو کون سی شیابی رسول سی انہوں پتہ سی اندازہ بینا نہیں کرنا جنہ بڑے پرادہ کری رہے انہوں پتہ سی اندازہ بینا نہیں کرنا جنہ پنڈ دے چوکری دیا کری رہے انہوں پتہ سی اگر خدا تو بعد جے کسی دا مرتبہ تے مقام ہے وے تے ایلی مدینے دا تاجدار آدھس خدا پاسو کہ تو ایک قصہ مختصر عرض کی تھی اکل عامل یا رسول اللہ سونیا کیا آج ہر سال فرض فساتا تھا میری آقا خاموش رہے سنو عدیدہ ایمان دوسری بردہ پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے میری نبوت و رسالت اقرار کرنے والے میرے نام تو میری ناموس و اپنی جانا بار دینے والے سنو میں اعلان کیا کرنا قد فرض علیکم الحج فحجوا فرض ہو گئے حج کریا کرو صحابی رسول اللہ تمہارے امام الانبیاء نے بارگچ کی طرف کر لیں اکل عامل یا رسول اللہ اکتو ہاتھ مکھڑے والیا کیا حج ہر سال فرض فساتا میرے آقا خاموشی اختیار فرمائی تین مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا تینوں مرتبہ صحابی رسول اللہ پہ کر دینے سونیا کیا حج ہر سال فرض تینوں مرتبہ آقا خاموش ہے چوتھی مرتبہ امام الانبیاء نے اعلان فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض تے نہیں لیکن جے اج مصطفیٰ دی زبان چو ہاں نکل جانا تے اج ہر سال بولو بولو اج ہر سال ہے بولو آپ جو یار اج ہر سال ہے آجو پوری کائنات دے مفتی جمع کرتا پوری کائنات دے بیانے جمع کر لگو انہاں کو پوچھو دسو جی مولوی صاحب حضرت خزیمہ دی گواہی دین دے برابر ہوئی کہ نہ ہوئی مولوی صاحب تو سونا حضرت ابو ہریرہ دی قربانی جنی نماز عید تو پہنا کر دیتی قبول ہوئی کہ نہ ہوئی وہ جڑا بےمان مسلمان ہویا انہوں نمازہ نے چھٹی ملی کہ نہ ملی ماں نے جمیری جڑا کے جو نہیں ہویا پھر میں کماں گا نا کہ اس گندے عقیدے تے لعنت بھیج جدے وچ اے وے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ عقیدہ اپنا جدے وچ اے کیا جاتا ہے وہ جی ہوتا ہے جو مصطفیٰ چاہتا ہے نہیں میرے اللہ حضرت بولے عزیز اجمن توجہ فرمانا میرے اللہ حضرت دی برکت مجدد دی ملت الحاج پیر مولانا محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ آجیا بریلی شریف کیا خوب نجمانی فرما گیا آپ نے فرمایا سرور کہو کہ مالکو مولا
سرور کہو دیندہ کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں ویدہ کچھ نہیں آمدہ کچھ نہیں جاندہ کچھ نہیں کیڑی شاید جنہی اللہ کو نہیں مانگنی تُسی غیر اللہ کو مانگنے میں کہا چھاڑا باؤ گئے نہیں گلہ نہ ہون تک یہ گلہ چل رہی ہیں نا تو اپنے چھوٹے موقف تو ہٹیا نہ سی آنے سچے سچے سبحان اللہ جھوٹا ہے میں ثابت کرنا چاہتا توجہ ذرا فرما میں کہ میں نے کوئی گل سمجھانا کی میں کہا قیامت آنی آنا جی آنی میں کہا قیامت آنی آنا جی بالکل آنی میں کہا پکی گل آنا جی آنی کیوں نہیں ہونی میں کہا نہیں پھر بھی پوچھنا چنگا ہوتا ہے تیرا کوئی پتہ نہیں کہ بھی انکار کرتے ہیں آتا نہیں شاہ جی آنی ہے تو وہ بڑا سخت دن ہونا ہے وہ دن تے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے نہ کوئی رشتے دار نہ کوئی برادری نہ کوئی سجن نہ کوئی بیلی نہ کوئی وہ کتے کسی دے تکنے بھی کام نہیں ہونا تے بڑا ڈاڑا دن ہونا ہے میں کہہ تینوں میں گل سمجھا جانا ماں ایڈا ڈاڑا دن کوئی نہیں شاہ جی بڑا لتر کھوسنا ہونا ہے میں کہہ کرتوتاں صحیح کر لیں نہیں ہوئے گا اپنی کرتوتاں صحیح کر لیں جب لتر نہیں پہن لتران دا ڈر وہ نو ہوئے جنہیں کرتوت اٹھے ہوں اور میں سنیے کہ گل تو انداز چاہاں بڑا رولا پائے گا قیامت ہائے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ دی قسمیں کچھ بھی نہیں ہوئے گا آنت اللہ القاسبین جھوٹے کہ خدا دی لعنت ہے منو اللہ دی عزت دی قسم ہے ککھ بھی نہیں قیامت کی یہ قیامت ہاں قیامت اللہ دن سخت ہوئے گا قیامت اللہ دن لتر پہن گے نبی دے غلام نہیں نبی دے دشمن ساڑھے کو لوگ پوچھے ساڑھے لوگ آج دی ہوندی آج آ جائے آج دی ہوندی ہونا آ جائے وہ دی وجہ اللہ دی قسم قیامت والا دن نبی دے غلام دے سلے رکھے نبی پاک نال جڑیاں یہ نہ کیونکہ سارے جذباتی گل کر گئے ہیں اللہ دی قسمیں نہیں جذباتی گل نہیں جے گل صحیح ہے نبی دے غلام نو قیامت دا کوئی فکر نہیں میں دیتے حوالہ پیش کر جانا جس نے سورہ فتوحہ نازل ہوئی نا دیدے اللہ نے فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترتا کہ سونے تیرا رب دی نوینا عطا کرے گا کہ اپنے رب دی عطا تیرا راضی ہو جائے گا صحابہ میں آگے جو نبی پاک نے فرمایا نا رب دا اے ایران ہے تو صحابہ کو کر دینے سونے بڑی گل نہیں
میں کیڑی بڑی گل سونے رب نے آخیا اینا عطا کراں گا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا تے فرمایا جی بڑی گل کیڑی آقا رب نے مالک کائنات ہے خالق کائنات ہے حکم الحاکمین ہے مالک یوم الدین ہے ہر کوئی اور راضی کرنا چاہتا ہے وہ تینوں پہ اندر راضی کر دیں گا فرمایا میں نہیں ہے راضی ہونا دوسرا کہ میں راضی ہونا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا واللہ لا ارنا وواحد من عبوت فنار من اللہ کی عزت کی قسم کونی دیر تک اللہ کے راضی ہونا ہی نہیں جتنی دیر تک آخری امتی بھی جب تک بڑھنا چلا تھا یہ نہیں ہو سکتا ہے ایسی رسوا ہوئیے میں نے ایک گل دسو ہووے نبی دا ہووے نبی پاک دا فرشتیاں نے پڑھیا ہوئے جہنم میں جان واسطے فرشتیاں گنگنا تے سرکار کوئی ہیں ایماندار نے دسو نبی پاک اپنے غلام نو فرشتیاں جتے چڑھیا رہے بولو نہیں وہ سے بھی نہیں جان لا ایک ہی ہو رہا ہے سونیا گناہ گار ہے وعدے نہیں ہو کیتے تیری شان ہے نہیں تیری شان ہے بے لا تبدیل علی کلمات اللہ یا اللہ کی میں ہو سکتا ہے میں نے فرشتیاں پڑھیا ہوئے میں نے فرشتیاں نے پڑھیا ہوئے لے کے جا رہے ہوں نبی پاک نے رب دی بار یا اللہ ایک ادھر سونے بڑا بد مال ہے عمل چنگا کوئی نہیں راجی یا اللہ کیویں ہو سکتا ہے انہیں نہیں جانا سونے بڑا مجرم گناہ گار یا اللہ تو دے گناہ ویکھنے نے کہ مینوں ویکھنے اے قیامت اللہ دی قسم اس تو بات قیامت ہے کیویں ہو سکتا ہے میرا نبی غلام نو زلیل تو رسوا ہوتے میں مولوی دی مت ماری گئی میں کہ مولوی چھڈے نہ رہو میں نے گل دس قیامت والے دن کی بنے گا ساری امتاں نے نبیوں کو جانا ہے اللہ جی کو جانا ہے میں کہ کی کرن جاؤ گے بس یہی کہنا ہے مہربانی کرو بچاؤ میں کہ مطلب ہی نکلے نا مہربانی کرو مدد کرو مشکل کشائی کرو حاجت روائی کرو داد رسی فریاد رسی مدد منگنی ہے نا ساری امتاں رل گئے نبیوں دی بارگاہ کدھر جائیے بھائی سب کو پہلے حضرت آدم دی بارگاہ ابا جی بچاؤ ابا جی نے کہنا ہے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری چلو کسی اور بال جاؤ یہ تو کس کو نفسا نفسی دا عالم ہے میں کہ مولوی صاحب پھر سارے نبیوں کو باری باری جانا ہے اور اجی بالکل جانا ہے میں کہ مینوں بھی ایک گل سمجھاندا ہے کہ میں کہ تو انہاں وچ ہونا ہے جنہاں نبیوں کو جانا سبحان اللہ جنہاں نبیوں کو جانا ہے تو انہاں وچ ہونا ہے اللہ جی ہونا ہے میں کہ مر جائے اس نے شرک کرنا ہی دس نبی اللہ نے کہ غیر اللہ شرک ہر حال وچ شرک ہے کہ قیامت والے دن شرک نہیں ہونا مشرکاں دی پٹائی ہونی ہے مشرکاں نوں لمیا پا کے لترا نے فرشتیاں نے لتر مارنے میں کہ ادھر شرک کرنا ہی تے جے ادھر نبیوں کولوں مدد منگنا شرک نہیں بندا اج شرک کیویں ہو سکدا ہے جے ادھر نبیوں کولوں مدد منگنا شرک نہیں بنیا تے اج بھی نبیوں کولوں مدد منگنا شرک بن سکدا وہ تو مننا ہی سارا کچھ کرنا ہی چھڑ ہاں آج اقرار کر ہاں آج صرف حاضر دوارے مسلم فرشا وہ دی بھار میں چپ عقیدت کا اظہار کر سنیاں ورگا اعلان کر دے اعلان کر دے صدا مزہ نہیں آدھی بخیلی کر کے بندہ ہو گئے یہ جتا نفع بھی نہ ہو چلو کسی چنگی تھان دے بندہ بخیر بان جائے گی چنگی مال بچتا ہو گئے جیسے یہ جتا معاملہ پھر تے گالے ٹھیک شکر مصطفیٰ ہوئے تو بندہ بخیر بان کے بیٹھا رکھے یہ گالے نہیں مل گئی یا رسول اللہ سینے دا ٹھر را کے دا ایران کر نالے دعائے نا نجفالا تیرا بھو واپس صحیح رہی کیڑا جڑا نبی دے آستانے دے بارے ہی عرض کرنا چاہتا ہے شالا آقا تیرا بھو واپس تر ہاتھ چکو ہمیں پتہ لگیا تھا ماشاءاللہ نیمے کرو ذرا ایک پھر میں اٹھانے نے بچیاں نو معافی ہے کمزوراں نو معافی ہے
وڈیریاں نو معافی ہے، مونچ پڑھن والے معافی ہے، اوکے پڑھن والے معافی ہے، جنہیں نہیں پڑھنا کھان قسمہ نو معافی حضور کی نات ایک پڑھے گا جدیاں مقدرہ میں رب نے شہادت لکھی جن نے ایک دا ٹل لا کے سینے دا ٹل لا کے یا رسول اللہ دی صدا بلند کرنی ہے خود رب اللہ پڑھا کے دوجا بے شک ایمان رکھے جنہیں نہیں پڑھنا یا مونچ پڑھنا ہے رہے میں لگی ہو یار پتہ لگے نبی دے غلام تشریف فرما رہے مل کے اللہ کہنا سچا بس جمعے والا دن ہے یہ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام اپنے ممبر تے جلوہ فرمانے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے ہاتھ پڑھ لے امام الانبیاء دی بارگاہ کی پیر کر دینے آؤ میں بخاری شریف پڑھتا جا رہا ہوں صحابی رسول کی پیر کر دینے قُعِدَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِي رَبَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا اللہ اللہم حوالينا ولنا علينا
زہرا دے بابا منبر تے تشریف فرما نے صحابی رسول حاضر خدمت کوہ تل مطرو سونیا قہد بہ گئے بارش نہیں ہو رہی جانور ہلاک ہو رہے ہیں اناج ختم ہو رہے ہیں سونیا جے بارش نہ ہوئی تیرے غلاماں دی ہلاکت شروع ہو جائے گی لہذا فاستس کی لمبا کا اپنے رب کو لو بارش دے لے دے بولو اپنے رب کو لو حضور نے نہیں فرمایا ویسے ابھی میں شرک ختم کیا کرنا تے تو شرک پھیلائی جا رہے ہیں تینوں نہیں پتا کہ غیر اللہ کو منگنا شرک ہے تے میں اللہ تے نہیں نا نالے تینوں نہیں پتا کہ نبی دے چاہ نال تے ہوندے ہی کچھ نہیں نالے تینوں نہیں پتا کہ جس شخص کا نام محمد یا علی ہے وہ کسے شہد مال کو مختار نہیں خبردار اللہ کو لما نہیں حسنین کریمین دے نانا جان نے شہابی کو مایوس نہیں فرمایا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیتے ہیں نا وَأَمَّ الصَّائِدَ فَلَا تَنْهَرْ سوادی آ جائے سونیا نہ نہیں کرنا چھڑکنا نہیں بلکہ جڑا تیرے بوئے پہ آ جاوے انہوں رجا دینا ہے حضور نے نہیں فرمایا خبردار ہے شرک بدعت ہے تو میرے کو کیوں پیا مانگنا ہے نہیں تینارے صحابی نے پتہ نہ لگا کہ سانو نبی تعلیم کے پیا دیتا ہے صحابی نے اونجی عرل کیتا جو صحابی نے بارگاہ مصطفی دی اندر تعلیم ملی جو رب نے حکم فرمایا میں قرآن پیش کر جانا خالق کائنات نے اعلان فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فلا خلاب رب کا میں تیرے رب دی قسم میں بولو میں تیرے رب دی قسم ہے انہاں بچوں انی دیر تک ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے فیصلے وچ تینوں حاکم مقرر نہ کر لوے ذرا ابتدا پر غور کرو اللہ نے فرمایا خلاب رب کا سونیا میں نے تیرے رب دی قسم رب نے قسم کی دی اٹھائی بولو اپنی خلاب رب کا سونیا میں نے تیرے رب دی قسم نبی پاک رب کون ہے سارے رب ہو تو مننے دے پاوے نہ مننے سارے رب ہو رب نے اپنی قسم اٹھائی یا اللہ قسم تے اپنی اٹھائی یہ بھی تے کہہ سکتا سے نا میں میری خالقیت دی قسم میں میری ربوبیت دی قسم میں میری الوہیت دی قسم میں میری وحدانیت دی قسم میں میری یکتائی دی قسم میں میری کبریائی دی قسم تے اپنی اٹھائی تے یا اللہ ڈائریکٹ نہیں اٹھائی بلکہ حوالے واسطے رابطے تے قسم تے اپنی اٹھائی تے ڈائریکٹ بھی تے کہہ سکتا سے نا فرمایا تے دسنا چاہنا وا جدو خالق ہو کے مخلوق میں ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت محتشم آپ کے سامنے وہ شخصیت جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں آستانہ حضور کتنی بول اسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ صاحباتی پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ صاحباتی پیر تال حسین آپ صاحباتی پیر سید علی سلطان شاہ صاحب آپ صاحباتی تمام احباب تشریف رکھے گئے آئیگی سب احترام پیر طریقہ اقرار شریعت پروردہ
گوش ولایت فخر المدرسین استاذ العلماء صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ حضور خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید عطا اللہ حسین شاہ صاحب نقوی الحسنی والحسینی دامت برکاتہ العالیہ تشریف آباد میں انشاءاللہ کوشش کرنا کہ وہ اپنی گفتگو کو سمیٹا میرے استاد بھی نے کول بیٹھ کے تقریر کرنا میرے واسطے امتحان بن گیا چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ میں اس امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے توجہ ہے سبحان اللہ شیعبی رسول میں نہیں سی پتا کہ نہیں منگنا چاہیے نہیں انہوں پتا سی قرآن کی پیا سمجھاتا ہے اور قرآن دا اعلان کی فلا و ربی کا نہیں یہ سیٹنگ اوٹ ہو گئی ہے انہوں ذرا چلے یہ سٹیپ میں چیز چلو فلا و ربی کا سونے میں تیرے رب دی قسم یا اللہ اٹھائی تے قسم اپنی آن ڈائریکٹ نہیں اٹھائی حوالیاں نال واسطیاں نال رابطیاں نال فرمایا تسنا یہ جانا جدوں خالق ہو کے مخلوق نال ڈائریکٹ رابطہ نہیں رکھدا تے مخلوق میں رب نال ڈائریکٹ کیویں رابطہ رکھ سکدا یہ دوسری گل مینوں تے رب سارے ہی منتے ہیں مینوں سکھ بھی رب مندا ہے مینوں یہودی بھی رب مندا ہے مینوں چکڑالوی بھی رب مندا ہے ہراری بھی رب مندا ہے مینوں معتزلہ بھی رب مندا ہے مینوں شیعہ بھی رب مندا ہے مینوں دیوبندی بھی مندا ہے کون دیوبندی کون یہ نام بدل دے یہ نام انجنا کیا کرے گا انہوں نے ایک نام وہ چور جڑا چوری کرے کون چور ہی ہوتا ہے تو چور کو چور ہی آکھنا چاہیے اور ولی بھی آکھنا چاہیے پہلا جامعہ مسجد عمر فاروق اعظم حنفی دیوبندی پھر کو 5-6 سال لنگے جامعہ مسجد عمر فاروق اعظم اصلی اہل سنت وال جماعت آج سنی کانفرنس کیا کرتا ہے آج سنی کہلوا رہا ہے تے نام کدھا چرایا سنا تو اڈی چپ لے دے گئی مال ہوتی چوری ہوتا ہے نا جڑا اپنے مال تو غفلت برتے جڑا اپنے مال کا دھیان نہ رکھے تیرے 10 روپیے چوری ہو جائے تیرے 10,000 دے کھوجی بلانے پہن کہ تو بھر لینا ہے کہ میں 10 نہیں چھڑنے تیری رات دیا نیندراں اٹھ جاتی نہیں کہ میری چوری ہو گئی ہے تیری کتھے چلی گئی غیرت سنیاں تیرا نام چرا لیا گیا تینوں پتہ تک نہیں تینوں احساس تک نہیں ہے کہ چور تیرا نام چرا کے لے گئے وہ جڑے ہن تک نظریہ اہل سنت کی مخالفت کرتے رہے جڑے ہن تک عقائد اہل سنت کی مخالفت کرتے رہے جڑے ہن تک مذہب اہل سنت کی مخالفت کرتے رہے جنہ ہن تک سنیاں نو مشرک تے بدعتی آکھیا آج جو بھی اپنے آپ کو سنی کہلوانا بن گیا وہ سبحان اللہ کہنے والی گل نہیں ہے شرم والی گل ہے یہ شرم کرنے والی گل ہے یہ سوچنے والی گل ہے لکیر دا فقیر تو بنے ہیں اپنے مال کی حفاظت کروا لیا کدی اپنے مذہب کی بھی حفاظت کی دیا کدی اپنے نظریے کی بھی حفاظت کی دیا کدی اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کی دیا کدی سنیت کے بارے میں بھی کردار ادا کیتا ہے تینوں کی پتہ ہوئے کہ ملک اہل سنت اکابرین نے کس قربانیاں کے حاصل کیا وہ لوگ جنہ نظریہ پاکستان سے مخالفت کی تھی جنہ قیام پاکستان سے مخالفت کی تھی جنہ انگریز کو امیر المومنین نہ درجہ دیتا جنہ انگریز کے خلاف جہاد کو کفر قرار دیتا آج وہ تیرے ملک سے حکومت پہ کر دینے جنہ قربانیاں پیش کیتیاں نے انہوں نے نکرے لا دیتا گیا وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا اور دین سے الفت نہ رہی انہاں دیوبندیاں تیرا نام چرا لیا ہے تینوں احساس تک تینوں خیال تک نہیں اس بارے تینوں ذرا جنی کو تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے نظریے کا نام چرا دیا گیا یاد رکھو سنی ہو نہیں جڑا ایک میں نبی دے چانل کچھ نہیں ہوتا نبی دے اختیار میں کچھ نہیں یاد رکھو سنی کام
سنی دی پہچان کی سنی بھڑکا دیوے میں سنی ہوتا اور نہیں نبی نے تنقید کی انگلی کری گئے سنی ہوگے جدا نظریہ یہ ہوئے سونیا تو خدا کی خدائی کا بادشاہ بن کے آیا سنی ہوگے جدا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے سنی ہوگے جدا یا غوث اعظم تشکیر کہہ رہا ہے سنی ہوگے جدا یا بابا علی اجمیری کہہ رہا ہے سنی ہوگے جدا یا علی کہہ رہا ہے سنی ہوگے جدا نبی دیاں عصمتاں نمی مدلے اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اہل بیت پاک آؤ گے جنہ دے گلے وچ انہاں دے سارے دی غلامی دا پتہ ہوئے سنی ہوگے ایک دا بھی منکر انہاں وچوں تے سنی ہو سکتا بولو بولو سنی ہو سکتا سنیوں بیدار ہو جاؤ انہاں چوراں تو خبردار ہو جاؤ جڑا تھوڑا نظریہ چلا کے رہ گئے اور ایک بندہ اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہا ہے تو پھر بغیرتی دا کردار بھی ادا کرتا ہے وہ کی ہے مسجد تبلیغی جماعت والے پڑھا مولوی صاحب آخر چلو جہنمی نکلو تو او چھٹو جی مولوی صاحب تہاڈا کی لیندے نے اللہ رسول دا ذکر پہ کرتے ہیں یہ مسلک کے ساتھ غداری ہے یہ سنیت کے ساتھ بے وفائی ہے میں پوچھتا ہوں مسجد پاک کی جگیر ہے جو مرضی ہو اتنا تو ان پہ پیار آتا ہے تو گھر میں جا ادھر جا کے ان کی خدمت کر خبردار مسجد خدا کا گھر ہے اور نبی کو بھونکنے والا اس کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سنی بننا ہی تیج دا بن کہ جدو رمے تیرے کردار کو پتہ لگے سنی بن کے رہ سنی بن کے جی تے سنی بن کے جا پھر ویکھی جنوں اللہ تعالیٰ دنیا وچ بھی تے قبر تے حشر وچ بھی تینوں کنیاں تیرے تے رحمتاں دا نزول ہوتا کتنا تیرے تے اللہ دا فضل ہوتا اوے تڑے دا پکا ہو تڑے دا پکا ہو جا لوٹا نہ بن نبی پاک نہ بن جڑا یہ آکھے نا کہ اسی سانجے ہی ہیں سانجا تے بال کو نہیں بنتا تو سانجا کیویں بننا پیا سانجا نہ بن کسی ایک نہ بن پتہ لگے جڑی تیرے تے جاوے اونوں خاندانی نہیں اونوں ہرابا دے اونوں کنجری آندے نے اونوں کشتی آندے نے خاندانی او دے جڑی ایک دی بن گئی اس واسطے ان چیزاں پر غور کر ختم دے لڈو کھا لینا تے حلوے تے شرینیاں کھا لینا تے ڈکار مار چھڑنا یہ احسان نہیں مطلب دے اگر سنی ہے تے غیر بے ایمانی کا ثبوت پیش کر نبی پاک نال وفا اور انہاں چوراں دا مقابلہ جڑا تیرے نظریے دا نام چڑا کے رہ اچھا ایک اور بھی گل ہے دو بڑے بڑے بغیرت نے ایک بغیرت کا نام ہے میڈیا تے دوسری بغیرت کا نام ہے حکومت اور اگر انہوں نے مقابلہ کرائیے نہ تو غیرتی وچ ایوارڈ دین واسطے تو میں وہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حکومت پہلے نمبر تے آوے کہ بغیرتی دے میدان میں یا کہ میڈیا پہلے نمبر تے آئے وہ دی وجہ راولپنڈی سامنے آیا تھا محرم میڈیا کا دور ہے کوئی بندہ بھی یہ تو ناواقف نہیں ہونا دہشت گردی ہوئی شیعہ دے جلوس تے لڑائی ہوئی قتل و غارت گیری ہوئی ملک دی عزت و نقصان پہنچیا غیر مسلمان دی نظر وچ اسلام دہشت گردی دا مذہب قرار دیتا گیا سارا کچھ ہویا تے میڈیا نے کیا کہ کتنی لڑائی ہوئی ہے شیعہ تے سنی دی ایمان اور دسو سنیوں تہاڈی لڑائی سی کنہ دی سی شیعہ تے چوراں دی شیعہ تے چوراں دی پتہ نہیں کہ گھبران دے میں چور آکھنا گیا نہیں جے کو عزت نہ لقب دے رہے تے دسو وہ کہہ نہیں کہ دسو کنہ دی لڑائی ہوئی شیعہ دی تے چوراں دی میں دلیل پیش کی تھی نا دی چوری میرے 10 روپے نے یہ میرے ہی یہ میں ایسے رکھے
ایک بندہ ہوتا ہے نہ میرے کو پوچھتا نہ میرے کو دستا ہے میں کرنا چپ کر کے وہ کون ہے مطلب جڑا کوئی کسی دی بغیر پوچھو دسیو شے لے جے وہ کون ہے تے دیوبندیاں نے تہاڈے کولوں پوچھ کے نام لیا ہے کہ بغیر پوچھن تو تے پھر دیوبندی کون ہے چور لڑائی کنا دی سی شیعہ تے چوراں دی تے میڈیا نے کیا کیا شیعہ تے سنی دی لڑائی ہے میڈیا دی بے غیرتی دی انتہا نہیں میڈیا نو نہیں پتا کہ سنی کون ہے جڑا پہلے کہ اعلان کر دے پیا کہ سنی تے پرامن لوگ نے انہاں دا تے طالبان نال کوئی تعلق نہیں انہاں دے مدرسیاں وچ کوئی دہشت گرد نہیں پالدے انہاں دے مدرسیاں وچ دہشت گردی دی تربیت نہیں دتی جاندی وہ میڈیا بغیرتی کا کردار کر رہا ہے جو جانتے ہوئے جو سمجھتے ہوئے جو علم رکھتے ہوئے ان طالبان کو ان دہشت گرد والے کو ان بیچاروں کو سچیت کا نام دے رہا ہے یاد رکھو قیامت کے دن یہ میڈیا بھی نبی باپ کی بارگاہ میں مجرم بن رہا سنی فقط وہ ہے جو نبی سے وفائی کرنے والا ہے جو حضور کی غلامی کے تحت گلے سجانے والا ہے جو یہ کہنے والا ہے سب سے ساتھ دے دے جاؤ تے نال اللہ دا قرآن پڑھتا جاواں تاکہ صداقت دیاں پکیاں تے پیڑیاں مورا لگ دیا جان مل کے ذرا کہہ لو سب رسول سے آیا أرسلناك إلا
ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ سنی ہے بھئی جدہ عقیدہ ہے ہوئے در بغیرت حکومت بھی چپ کر کے کاغذہ میں چنہ دیوبندیاں چوراں سنی بنا دیتا سرکاری کاغذہ میں چنہ چور دیوبندی رجسٹرڈ ہو گئے سنی کیا توڑا حکومت کی مطالبہ ہے میں کہ بینا چوراں دی کس رجسٹریشن میں کینسل کیتا جائے آدھے کڑے کہتا تاکہ قیامت والے دن ایک بازو بھی گواہی دے گئے یا رسول اللہ بیخ تیری نبوس دی خاطر رشی بلند ہو رشی مہربان توجہ حضرات فرمانا اپنے نظریے کی حفاظت کر اپنے نظریے دا تحفظ کر اپنے مذہب کا تحفظ کر غفلتی نیند نہ سو ان پیدار ہو وقت آ گیا ہے کہ سنیاں کو پیدار ہوئے اپنے ملک بھی تو حفاظت کا ذمہ لوے اور اپنے مذہب کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ اکبر ماتا بھی نوری حضرات حضور نے نہیں فرمایا میں کر کچھ نہیں سکتا نہیں نالے پتہ سی نا فرمایا سارے اندر رب میں نے تے ساری رب مانتے ہیں لیکن میں انہوں قبول کرنا گا جڑا میرے یار دی زبان دی اعتبار کر کے میں نے رب دا دے گا جڑا یار دے حوالے تو غیر آوے گا انہوں کسی صورت بھی میں قبول کردہ نہیں اسے واسطے تے شیعبین سنیں کی انہ فستس کی ربا کا سونیا اپنے رب کو مبارس دلے دے توجہ دار فرمانا جنہوں شیعبین رسول نے سوال کیا ادھو دو سوڑے حالات کی آسمانہ دے کوئی بدلہ نامو نشان نہیں بڑی شخص بڑی سخت دھوپ نکلی ہوئی امام الانبیاء نے اپنا مکھڑے بکے حالنا فرمایا سجے بیکھیا پھر کھبے بیکھیا اگے بیکھیا پچھے بیکھیا شہابی فرماؤ دینے اللہ دے عزت و جلال دی قسمیں انج نبی پاک جدر جدر بے دے گئے ادھروں بدنا دیاں دوڑا لگیاں یعنی چار چفیریوں بدل جمائے ہو گیا ہے دن میں پر منظر رات دا بن گیا ادھو سوال کی تاجارے ادھو موسم دے حالات کی نے حدیث دے الفاظ نے وما من صحا سمانہ تے کوئی بدلا والا نشان نہیں جب نبی پاک نے دل چار چفیرے دوڑائی پھر کی ہو گئے فرشا میں ہن عالم تخیلات وچ جانا چاہ رہا ہاں بدل جمع ہو گئے شیعہ فرماؤ دینے ہے دن میں پر منظر رات دا بن گیا بدل جمع ہو گئے نے میں پوچھنا ماں یہ عالم تخیلات دی گلے میں پوچھنا ماں بدلو وسدے کیوں نہیں آتے گئے پر وسدے کیوں نہیں جواب مل رہا تو ایڈا پانا کھلو بھی جا اجے تے بھلایا سو آ گیا جدو وسن کا حکم کرے گا ادو وس بھی پوانگے پھر کی ہویا حضور نے اپنا مکھڑے وقت ہاؤ فرمایا لب جنبش نہیں آئے حضور نے لب حرکت وچ نہیں آئے بس پھر جد اللہ والا گورا گورا ہاتھ اٹھایا توجہ میرے حل کریا جو دیکھا جدرہ میرے حل ہاتھ ادا کیتا جد اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھر حضور نے انگلی کھڑی فرمائی تے اونا بدلانوں اشارہ فرمایا
اشارہ کرنے دے پھر کی ہویا حدیث کے الفاظ پیش کیا جایا بارش ہے نقطہ پیش کر جانا جبھی انگلی کو دینے اختیار جدی انگلی کو لینے اختیار لے اینجی اشارہ کرے درخت دوڑ کے پار کا چہاو ہو جاوے اینجی اشارہ کرے پتھر پانی تے تردائیو یا بارگاہ وچ حاضر ہو جاوے اینج اشارہ کرے ڈوبیا سورج واپس آ جاوے اینج اشارہ کرے چند دے دو ٹکڑے ہو جاوے اینج اشارہ کرے چند مشرق ول جاوے مغرب ول جاوے شمال ول جاوے اینج اشارہ کرے بدل خاطری خدمت ہو جاوے اینج اشارہ کرے بدل وسط لگ پیما جن انگلی میں چینی اختیار کی وہ دی ذات میں اختیارات کا اندازہ کون لا سکتا ہے جی آپ اپنے اللہ حضرت کی زبان میں گل کر لیں گے اللہ کہے کہ دس لوگ اللہ حضرت بولے نے فرمایا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلجا گیا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلجا گیا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا گوڑے دھلے گھلے 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 پڑھو پھر کی ہو گیا میں جماعت بن کے پیٹر 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 پھیلتے بہت چھوڑا پڑھ نبی دی نہ آتے جوانیاں دھولا سڑا مل کے ذرا کہہ لو ایک جملہ میں علماء دی بارگاہ کی پیش کرنا چاہنا کہ عزتاں کے شرف سارا کچھ نبی دے ذکر دا صدقہ میں سبحان اللہ کی خیال ہے تسلیم کیتا کرتے میں شہر مولوی ہے پانے غیر مولوی ہے ذکر نبی پاک سبحان اللہ اسلیے جو میں پتہ لگے نالے مولویاں دا چوکھا بنتا ہے مل کے دا پڑھو
ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر شریف بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، جمعہ آ گیا پھر بارش ہی بارش۔ پھر اپنے منبر تے جلوہ فرمائے ہوئے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابی رسول پھر نبی دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے عرض پہ کر دینے غرقنا یا رسول اللہ سونے ہن غرق ہو چلے فرمایا مالا کا تینوں کی بنیا ہے عرض کرتے سبحان اگے بشری نہیں نہیں فرمایا چل جمعہ پڑھ لینا ویلے ہونے انہیں مسیح کی چھت پہ چڑھ کے باغاں دینے اپنی رب بارش روک دے گا۔ نہیں امام الانبیاء نے کی کیا فضل اللہ جبلا رائے میرے ہاتھ میں اٹھائے نبی کے نام کی بارش اسی کی جا رہے اسے ویلے یا اللہ بس جنی وساؤنی سی وسا لیا ہن میرے شہر تے نہیں بسنی چاہیے میرے چار چفیرے پہاڑا تے جنی مرضی وساتا ہے یا اللہ میرے شہر تے بارش نہیں بسنی چاہیے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم پتہ نہیں چلیا نبی نے رب دی بارگاہ عرض پیدا کیتا ہے یا کہ فجعل السماء صاحب اللہ نبی دے پچھان میں کچھ نہیں ہوندا اجے آدھا نبی دے پچھان میں کچھ نہیں ہوندا میں کہو تیرا ہوئے گا مرزا قادیانی ورگا یا کہ چشمے بول جدے چھے چیز پائی جاتی ہوئے گی کہ وہ مجبور ہوئے گا لاچار ہوئے گا اختیار کچھ نہیں ہوئے گا خبردار جدہ کلمہ اشاہ پڑے وہ خدا دی خدائی کا بادشاہ گل دور نہ نکل جائے پھر بخاری شریف کا حدیث سنو آندھا دیدہ کچھ نہیں میں کہ چپ کر مرتے نے کی پتا ہوتا میں کہ چورا ہوا کار سن آدھا کی گاتے شاہ جی میں کہ کی ہو رہا آج کل اویں تو چٹی داڑی آ گئی آخری عمر ہے اندر بیک گیا ہے سوائے بد عقیدگی تو کچھ نہیں دکھے سوائے کانت تو کچھ نہیں دکھے تو سوچا ہے آخری عمر چلو اللہ دی بارگاہ سے غرض و بروز کر کے گناہ معاف کروا لیا ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہونا چاہیے اللہ دی بارگاہ سے ہونا چاہیے میں کہ معمول کی بس نماز فرض کی بندی دیگر وظائف میں کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے یہ فرض ہے بڑی گل ہے جناب پھر پانچ ماہ تھی پانچ ماہ میں کہ ماشاءاللہ تے مولوی صاحب گل دی دس ہے کہ میں کہ نماز نہیں کی تو اللہ جی قرآن ہے میں کہ قرآن بھی تے بھی اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو آج جڑا طریقہ تو اختیار کری بیٹھا تکبیر تحریمہ کہہ کے ایک اللہ تا مشرق وچ دو چیز مغرب وچ یہ تے قرآن نے بیان نہیں کیا کینوں کی میں پتہ لگ گیا کہ پڑھنی وہ نبی پاک نے دسیا نہ کہ مر جے من نہ پھر دیندا ہے سبحان اللہ اونی وجہ آیا حدیث پیش کرنا جس نے نماز فرض ہوئی نا اللہ نے فرمایا واقعی مصلاح حضور نے فرمایا صحابہ نماز فرض ہو گئی واقعی مصلاح نماز قائم کرو صحابہ کو پتہ ہی نہیں نماز کھان دا نہ ہے پین دا نہ ہے سون دا نہ ہے جاگن دا نہ ہے دوڑن دا نہ ہے کشتی کرن دا نہ ہے چپ کر کے بیٹھ دا نہ ہے پکڑا پان دا نہ ہے ٹنڈ کران دا نہ ہے مچھا منان دا نہ ہے گردن موٹی کرن دا نہ ہے تمی چھوٹی پان دا نہ ہے پتہ ہی نہیں
کہ نماز کس کرم دا نام ہے؟ کیفا نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نماز پڑھنی کی میں ہے؟ حضور نے نہیں فرمائن کر کے تکبیر تحریمہ گیا، پھر ہاتھ بان، پھر ثنا پڑھ، پھر فاتحہ پڑھ، پھر سورت پڑھ، پھر رکوع جا، پھر تسبیح و تحلیلات، نہیں، میرے حضور نے طریقہ نماز بیان نہیں فرمایا، فرمایا آؤ میں کچھ صحابی بار کا دن طریقہ نماز کے متعلق سوال کروا لے، صبح سلسلو کمال آئی لوگونی اسلسلی میں مصطفیٰ لینے ہوں جن کردہ جانا اور جو کردے جائیو ردی نماز ہے۔ فرمایا میں مصطفیٰ والے کو جن کردہ جامع کر دے جاؤ نماز ہو جائے گی۔ میں تو آڑے تے سوال کروں گا نماز عبادت کی دیئے؟ بولو بندگی کی دیئے؟ نماز کی عبادت اللہ دی، نماز بندگی اللہ دی، پر اللہ دی عزت دی قسمیں نماز ادا مصطفیٰ دی۔ کہ جدی ادا دے دنوں عمل کر کے معرفت خدا بندی نصیب ہو رہی ہے، وہ دے بارے انہیں دیندہ کچھ نہیں۔ ایک اور ہی مسئلہ حل ہو گیا، چور دا ایک عقیدہ ہو بھی ہے، چور آندہ ہے جب نماز میں کھوتے گھوڑے دا خیال آ جاتے ہو جاندی ہے، نبی پاک دا آج معاذ اللہ نہیں، ایسے عقیدے تے گانا۔ میں ایک مثال دیں لگا، نماز حضور بھی ادا رہا، مسئلہ ذرا سمجھے لگا، میرے ساتھ استاد محترم بیٹھے ہیں، مثال دے کسی کا یہ میری آئیڈیل شخصیت، ڈیفینیٹ کہ استاد کا آئیڈیل شخصیت ہے۔ میں ان ادھیتی سے جدو میری آئیڈیل شخصیت نے کہ انہوں نے پیار ہے تو ظاہر بات ہے کہ میں پھر ان ادھیتی ادا نال بھی پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں ان ادھیتی ادا نال بھی پیار کرتا ہوں۔ میں انہوں نے ادا پسند آ جاتی جس طرح آپ نے سرد ماما شروع کیا ہے، میں نہ یار میرا استادہ نے سرد ماما شروع کیا ہے تو میں بھی انچی رکھ لیں، بڑا سونا لگتا ہے استاد سرد ماما شروع پہنتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، ماما شروع بڑا سونا لگتا ہے۔ تو میں جس لیے ارادہ کرنا میں استادوں کی ادا کے عمل کرنا تو میں پھر کی کروں گا، میں کوشش کروں گا، میں کوشش شوق کو جانا جتنا دستار کا کپڑا خریدے، میں اسے انداز نال بننا جس انداز نال اینا بنیا۔ ایمانداری نال دسیا جی جدوں میں انہاں دی ادا تے عمل کراں گا مینوں انہاں دا خیال آوے گا کہ نہیں آوے گا؟ بولو کسی آپ کو غیر ادا تے عمل ہو جائے گا، مننا پوے گا، مننا پوے گا اور کوئی چارہ نہیں، جے نہ مننے گا پھر صحابہ سے بھی فتویٰ لانا پوے گا۔ اس کی وجہ کہ حضور نے فرمایا نماز کا طریقہ اے بے سلو کا باب رہی تو مونی اسلی، میں مصطفیٰ والے کو جن کرنا جانا کرتے جائیو نماز ہو جائے گی۔ حضور نے نماز پڑھی، صحابہ بیکھا نہ کرے ہوئے نماز حضور کی میں پڑھتے نہیں، حضور نے تکبیر تحریمہ واسطے ہاتھ چکے، صحابہ بیکھیا، ہاتھ بننے صحابہ بیکھیا، قیامت صحابہ بیکھیا، رکوع میں صحابہ بیکھیا، سجدے میں صحابہ بیکھیا، اتحیات میں صحابہ بیکھیا، سلام پڑھیا صحابہ بیکھیا، پھر پڑھنا پڑے گا اصحاب مصطفیٰ کی نماز جب تکبیر تحریمہ واسطے ہاتھ اٹھائے تے خیال مصطفیٰ ہاتھ بننے تے خیال مصطفیٰ قیام وچ خیال مصطفیٰ رکوع وچ خیال مصطفیٰ سجدے وچ خیال مصطفیٰ اتحیات وچ خیال مصطفیٰ سلام پھیرے تے خیال مصطفیٰ صحابہ کی نماز ابتدا سے لے کے انتہا خیال مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق و سنت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں کہا لا فتوہ، لا فتوہ صحابہ کی نماز دے کیا کہ انہوں نے نمازہ نہیں آیا جی جھوٹ نہیں نہ کر سکتا کہ
جی صحابہ دیا نمازاں کوئی فتوا لائے کہ انہاں دیا نمازاں نہیں ہوئیاں جی اینی جرت نہیں کہ سنیاں تو دے فتوے دا ہن کوئی فکر نہ کری جی صحابہ دی نماز خیال مصطفیٰ نال نہیں ٹوٹی سنی دی نماز خیال مصطفیٰ نال کیویں ٹوٹ سکتی ساڈی نماز دا نام ہی تصور مصطفیٰ ہائے 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 کتوں میری نماز کتوں میں کیویں تینوں پتہ لگا کہ رحمت حمزہ تو لے کے ناس دی شیر تک قرآن ہے کیویں پتہ لگا قرآن دا سپارہ قرآن دا حرف قرآن دا رکوع قرآن دے لفظ آندا جی حضور نے دسیا میں کہ تیرے تے وحی تے نہیں آئی آندا جی نہیں جبرائیل نے تے نہیں دسیا جی نہیں کیویں پتہ لگا زبان مصطفیٰ تو نہ کیا پر جے من نبی عطا کرتا ہے نبی عطا کرتا ہے ساڈی نماز دا نام کی ہے تصورنا عبادتنا اپنے سوف نل کہہ لینا مار ڈالا نظریہ ملائی کے مار ڈالا نظریہ ملائی کے مار ڈالا نظریہ ملائی کے تیری گلی کے سو پھیرے تیری گلی کے سو پھیرے ماہی سو پھیرے ڈولا سو پھیرے مدنی سو مار ڈالا نظریہ ملائی کے ساڑھا کی پوچھ رہے ساڑھی تے حکم ہے نفل پڑھ دے ہو ماپے باز مار نفل چڑھ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤ جدو یار دیواری آئی فرمایا میرے حکم تے عمل کر دے ہو فرض دیتے ہوں جے میرا یار آواز مارے میری عبادت چھوڑ دے آجے میری بندگی چھوڑ دے آجے میری نماز چھوڑ دے آجے میرے یار دی بار اچھ فوراً حاضر ہو جائے آجے گھر لمبی نہ ہو جائے یار آخری گھر پھر زندگی چھ موقع ملیا تھے انشاءاللہ جل کنا کہ میں دے جے تخلیقے جنوی مصطفیٰ پہ باہر نہیں توجہ ذرا فرمانا یہ گلہ کدو دیاں نے جدو کوئی شہر جدو نائے ٹھائی اور لمبی داڑھی آلا مطلب دے صدق نے میرا بالا کوئی شہر نہیں بس خدا ہے یا نور مصطفیٰ ہے وہ جدو فہدہ کی یدائنا سامنے آیا رب نے اور میں اعلان کر دیتا انہا اعطینا کل کوثر بڑی لطیف کی گفتگو لکھے پھر خصوص میں ملاقات چاہوں گا اور تھوڑی بھی یہ توجہ کرو تو میں میری گل سمجھ جاؤں اللہ نے فرمایا انہا اعطینا کل کوثر تو اے گل رکھے اللہ نے فرمایا انہا اعطینا بولو بولو یہ آیت بولو جنہیں چلا پاک نے فرمایا سونے حضرت نو خیر کثیر عطا سبحان اللہ ان توجہ فرمانا صحابہ کو کدو پتہ لگا کہ اللہ دا یہ حکم ہے کہ انہا اعطینا کل کوثر ادوں جدو نبی پاک نے صحابہ نو دسیا اس تو پہلا صحابہ نو اس حکم دے بارے پتہ نہیں نبی پاک نے
صحابہ نے دسیا کہ اللہ فرماندا ہے انا اعطینا کل کوثر، سونیا تیرا رب تینوں خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ ہن بات بڑی قابل ہے، توجہ ذرا فرما عرض کر رہے ہیں انا اعطینا کل کوثر۔ صحابہ کو تو پتہ لگا جب نبی پاک نے صحابہ کو دسیا کہ رب دا یہ حکم ہے۔ ہن صحابہ کو تو پتہ لگا جب نبی پاک نے دسیا، سوال پیدا ہوندا ہے رب نے کدوں آکھیا؟ سبحان اللہ، رب نے کدوں آکھیا؟ یہ جانن دے واسطے اعطینا دے اندر غور کرو۔ آتائن ہے سیدھا ماضی، اے گل رہا ہوں دھیان نال، توجہ ہے نا، ایک ریکارڈ سے بات کروں۔ آتائن سیدھا کیڑا ہے؟ جواب دیو۔ آتائن سیدھا کیڑا ہے؟ جی آتائن سیدھا کیڑا ہے؟ ماضی۔ ماضی کی ڈیفینیشن کی، ماضی کی تعریف کی، گزریا ہویا زمانہ، گزریا ہویا وقت، گزریا ہویا دور، گزریا ہویا ساتاں، گزریاں ہویا گھڑیاں، لنگیا ہویا ویلا، جیڑا ویلا لنگ جائے پھر انہوں حال یا مستقبل نال تعبیر نہیں کیتا جا سکتا، بلکہ خدا تعلق کدے نالے ماضی۔ ان آتینا بھی سیکھا ماضی تھا۔ اللہ فرمائے انا اعطینا کل کوثر، سونے تینوں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، تینوں خیر کثیر دے دیتا ہے۔ یا اللہ کدوں؟ اور اگر ادھتے ہوں ذرا آتینا ماضی دا سیکھا ہے، ماضی دیا قسمہ پر غور کرنا پوے گا۔ ماضی دیا 7 قسمہ، کتنیاں؟ جواب نے کسی دے رہے ہیں، بولو ذرا۔ ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، ماضی مطلق ہے، ماضی شکی ہے، ماضی تمنی ہے، ماضی استمراری، یہ 7 قسمہ ماضی دیا پر چھوڑو اپنے اچھی بات، 7 قسمہ تنہ تے میں گفتگو کرنا چاہنا۔ ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی مطلق۔ ماضی قریب کی نماندے میں زمانہ تے گزر چکے ہو، لیکن اس زمانے میں گزریاں تو زیادہ عرصہ نہ ہویا ہو، زیادہ وقت نہ ہویا ہو۔ میں مثال دے دینا ہر سے گل پہلے، میرے تو پہلے تقریر کون کر رہے ہیں؟ صاحبزادہ پیر سید قرآن حیدر شاہ صاحب، آپ تقریر کر رہے ہیں۔ انہوں تقریر انہوں دی ہو چکی ہے، وہ ہم زمانہ ماضی۔ وہ تقریر کڑے زمانے جو ہوئی ہے؟ زمانہ ماضی وچ، لیکن یہ ایسا ماضی ہے کہ جنہوں گزریاں اجے زیادہ عرصہ نہیں ہویا، زیادہ مدت نہیں ہوئی، زیادہ چیر نہیں ہویا۔ معلوم ہویا کہ جیڑا ویلا لنگیاں ایویں تھوڑا جا وقت گزریا ہوئے ہے تو ماضی، لیکن انہوں کیا جانتا ہے؟ ماضی قریب۔ بھئی بیرا لگیا لیکن انہیں دیر نہیں ہوئی، بس تھوڑی دیر پہلا دکھاتے۔ دوسری قسم ہے ماضی بعید، بعید مانا ہوتا ہے دور ہونا، جڑا وقت گزریا کافی عرصہ ہو گیا ہوگا۔ وہ دی میں مثال دیتے ہیں، میں اس سائیاں والے دے وچ 3 مہینے جمعہ بھی پڑھا، 3 مہینے میں تھے مسجد نور وچ، 3 مہینے میں جمعہ پڑھاتا رہا۔ تقریر میں آج بھی پیا کرنا، تقریر میں اردو میں پیا کرتا سا، لیکن وہ میرا ایتھے جڑا جمعہ دے دوران تقریر کرنا ہے وہ بھی ماضی، جیڑی پیر قرآن صاحب تقریر فرما گئے وہ بھی ماضی، جیڑا ویلا لنگیا چوکھا ویلا نہ ہویا وہ بھی ماضی قریب، تے جیڑا ویلا لنگیا واوا ویلا ہو گیا ہوئے وہ بھی ماضی بعید۔ میرا وہ تقریر ہے وہ بھی ماضی، پر ماضی بعید واوا دیر دی گاتے، تے پیر قرآن صاحب کی تقریر بھی ماضی، ماضی قریب، کیونکہ تھوڑی دیر پہلا دی گل ہے۔ تیسری قسم ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کو نوان دینے جیدے میں چھوٹو بہت دا لحاظ ہوتے نہیں، یار کام ہویا ہے، ہاں جی ہویا ہے، کدوں ہویا ہے پتہ نہیں یار، پیوں دادیوں سنزے ہونے آپ انجی ہویا ہے۔ ان آدھینا شیئے ماضی دا
جے اے سیگا ہوندہ ماضی قریب دا کہ اللہ فرماتا اِنَّا قَدْ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے دن خیر کثیر سے عطا کیتے زیادہ دیر نہیں بس 2-4 دن پہلا دی گل معلوم ہویا قد آیا نہیں سیگا ماضی قریب دا نہیں اگر یہ ہوتا سیگا ماضی بعید دا اللہ فرماتا اِنَّا كَانَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے خیر کثیر سے عطا کیتے پر بابا دیر ہو گئی کام بھی نہ آیا معلوم ہویا کہ آتینا سیگا ماضی بعید ابھی نہیں اے سیگا ماضی مطلق لا سوچا تینو خیر کثیر عطا فرما دیتا کدو فرمایا جدو وعدہ نہیں کیا آئینہ سامنے آیا محبت ہوئی پیار ہویا وہ نہیں کیا دیتا اننا آتینا الکوثر کدو دیا گلنا میانے رو نہیں پتا ہے اس چھوڑ کو کی پتا ہے پس آہد سی یا آہد سی اے کل بشارا کل بنیا پس آہد سی یا آہد سی اے کل بشارا اللہ کریم اس حاضری کو بولتے فرمائے چونکہ اجدہ ایک پروگرام مثال سوال کا پروگرام حضور خلیف الاسلام مفسر قرآن شارع احادیث بخاری و ابن ماجہ حضور قبلہ اعظم سید ابو شدید حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور چلنے اہل سنت مجاہد اہل سنت جب گوشے محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جب نبی پاک امت تو اس واسطے میں مبارکباد پیش کرنا کہ تسی اپنے اکابرین دے نال اپنا انہاں دی زندگی وچ جس طرح تعلق نبھایا ہن بھی اپنا تعلق کو سے نبھا اور یقیناً کو اپنے اپنے مزارات کے اندر جڑے تحفہ بھیجو گے انہوں قبول فرماون گے اور خوش ہون گے اور یقیناً تواڈے واسطے اللہ تعالی خیر مند اپنے اکابرین نال محبت کرو اپنے اکابرین نال پیار کرو اور جنی دیر تک زندگی ہے یہ نہ سمجھو کہ وہ ٹر گئے تے کام مک گیا نہیں اور اسی طرح انہاں دے نال تعلق بنا کے رکھو مزارات تے حاضری دے کے رکھو جس طرح زندگی وچ تانوں سکون ملدا سی انہاں دی ظاہری حیات تو بعد بھی تانوں اونجی محسوس ہوگی انشاءاللہ تو میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ حاضری قبول و قبول فرمائے یا زندہ شبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین ایک گل سن لو بالکل اچھا چلو صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور خلیف الاسلام علیہ اللہ
آپ کی روح و ثواب سال کا واسطے تحفہ بھیجن واسطے جڑا حضرت خطیب الاسلام نے کلام لکھی ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ گناہگار جو معاشر میں فریاد ہے وہ سنا دیتا جائے پھر اتنے تک ہی رہنا ہے پھر کوئی بندہ اٹھ کے مجھے حکم نہ کرے کہ جی ہم فلانا سنا دو ٹھیک ہے ڈھائی کے مدد سے کرنا آپ نے چھٹا کے بھی سبحان اللہ جب پڑھ سکے تو پڑھ لیا سبحان اللہ صوفی امانت ہوتے فیس بھی نہ پڑھنا رہنا آج اپنے گھر میں بن تو نہ دلی جو پڑھی نہ کہ نہ دلی بھی ہونی چاہیے سی چلو ایسے میں پڑھنا اس تو بعد صوفی صاحب کو بھی حضرت خطیب الاسلام دے ایک کلام ہے انہوں نے تین شعر تے پھر قبلہ بھائی جان نے جڑے جو بھی ان کا مزاج ہویا وہ پھر اس میرے تو بعد یہ دیکھوں بھی تین شعر حضور خطیب الاسلام نے کہا آپ نے حضور دی اس رحمت دا ذکر فرماندے ہویا حضور دی شفاعت کبریٰ دا ذکر فرماندے ہویا کہ خوب ارشاد فرمایا حضور خطیب الاسلام نے رحمت نے فرمایا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے ٹھیک ہے جڑا پڑھ سکے وہ پڑھ لے جڑا نہ پڑھ سکے وہ سبحان اللہ ٹھیک ہے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں میرے امام الانبیاء کا سر اور سجدے اندر ہوئے گا اور امتی امتی دے الفاظ لبتے جاری ہوئے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے گناہگار کی بخشش کا اصرار جائے گی حکم رب جلی فرمایا جلدی کر میرے یار کی پہاڑ کا حاضر ہوگا میرا پیغام سنانے جبریل امین کی رب کائنات کا پیغام لے کے پاک ہے خیر الانام کے اندر حاضر ہوگا عرض کی نہ جائے گا اے وقت آمد تجھے رہا آمین دنیا ٹھکنا رہا لیا ماشاء کے حاضر رہا لیا اگر نشرہ سے سیدھے رہا لیا رب کا الہام رب کا پیغام لے کے آیا رب فرماندر جب اللہ
اب یاد کریں گے نبی پاک رب کائنات بار چند کریں گے یا رب العالمین ایک جہاں جدے شہدے بڑے بڑے ہو رہے ہیں میری امت سزا برداشت کر سکتی نہیں یا رب العالمین میری امت اینے چوگی نہیں اینا یذہب برداشت کر دے یا اللہ جہاں جب کرے واسطے اس سزا کے واسطے ہر سونے تیری خدا واسطے نہیں تیری عذاب ہونا واسطے جتنا تیرے کی لندہ کا کہار کیگا جتنا تیری نورانی کے بہت کہار کیگا جتنا تیری اشتیارات کا کہار کیگا جتنا تیری سارا کہار کیگا سونے عذاب ہونا واسطے یہ کہہ دو رزمی میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ دو رزمی میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم تیرے چاہنے والوں سے تو یا زندہ شکر باقی وما علیہ ولا یہ حضور خطیب الاسلام اکثر حضور خطیب الاسلام خوشبوئے حضور خطیب الاسلام جگر گوشہ حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ بلا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید عطا اللہ حسین شاہ صاحب نقوی الحسنی والحسینی زیب سجادہ نشین آستانہ دیا حضور خطیب الاسلام اپنے ملفوظات کو دونوں کو منگوش تفریج فرماتے ہیں ہمارے تقریر سال دسونا کہ چور دا نعرہ نہیں سنی دا ادارہ ہے نعرہ رسالہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اكتب وردد سکی امانت لگی قرآن خاتم سکتا کہ بزرگوں میں پیار کرتا ہے جس وجہ سے یہ گل بھی نہیں ہو رہی ہے حقیقت بات ہے پچھلے ہفتے تو طبیعت کافی ناساز سے ہے
اج بھی اتنے حاضر ہوا بخار ہو گیا جڑا اندر پہ کے سارا پروگرام بنیا سی وہ تمہیں نہیں دسا وہ سارا آپس پروگرام طے ہوا لیکن صوفی امانت علی نے کیا صرف دعا نہیں منگنی اس کو علاوہ میں کچھ بولنا میرا خیال ہے جنہ میں بول لیا ایک کافی اللہ رب العزت دونوں سارے میں جزا عطا فرمائے ایک مرتبہ الحم شریف تین مرتبہ درود شریف اول آخر درود پڑھ کے میرے ملک کر کے تاکہ اختتامی دعا کی جائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القطاع الحيلة يدركه يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين تیرا ذکر کیتا تیرے محبوب کا ذکر کیتا یا الہ العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان سنائے صحابہ کی زندگی میں متعلق دسیا سدا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرے واسطے حاضرین واسطے سامعین واسطے خصوصاً منتظرین واسطے اور خصوص بالخصوص انہاں ہستیاں واسطے جنہاں دے سارے ثواب واسطے اس کا اہتمام کیا گیا یا رب العالمین اپنی بارگاہ قبول کرے یا الہ العالمین اپنی شان کے مطابق اس کا اجر محروم امت مصطفیٰ عطا فرما یا رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ جمیع انبیاء مرسلین کی بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما صحابہ رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول حضور کے والدین حضور کے تمام بیٹے حضور کی تمام بیٹی حضور کے چچا حضرت ابو طالب حضرت امیر حمزہ حضرت عباس کی بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جمیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء کربلا جمیع شہداء کرام دی بارگاہ پیش کرنے کے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ائمہ اہل بیت ائمہ ارباب محدثین مفسرین علماء دین بزرگان دین تابعین تبع تابعین خطیب الاسلام جمیع علماء کرام دی بارگاہ پیش کرنے کے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جمیع امت مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے گزر چکے ہیں جتنے موجود ہیں جتنے اگے آئے ہیں سب بھی لوگوں کی صالح ثواب کرنے میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جو فوت شدگان نے انہوں نے حضور کی شفاعت عطا فرما جو موجود ہیں سب نے صراط مستقیم پہ چلا
آقا علیہ السلام دی سچی پکی غلامی عطا فرما یا رب العالمین دین تے استقامت عطا فرما اپنے پیارے محبوب دی غلامی چ زندگی عطا فرما غلامی چ اس دنیا تو لے کے جا یا رب العالمین نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرما دین تے سربلندی واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرما بنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القید وقنا عذاب المصیبت وقنا عذاب المیزان یا الہ العالمین سڈے بیماران شفاء کاملہ عاجل عطا فرما خصوصاً مولانا یاسر عرفات صاحب بیمار نے یا رب العالمین انہوں سے کاملہ عطا فرما حاضرین کے جتنے دوست احباب رشتہ دار عزیز قریبی دنیا تو جا چکے ہیں یا بیمار نے یا رب العالمین قیام آقا دی شفاعت عطا فرما جو موجود نے سب صراط مستقیم دے چلا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ